کیونکہ پاکستان کے نامور شخصیت فخر اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فروز ہو چکے ہیں. جو آپ میری آواز کو سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد اعظم میں تشریف لا کر اس نورانی وجدانی محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب درآمد حاصل کریں. تمام حضرات جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حسن رضا صاحب. اس شہر میں گزر تو پھر گساتے سہراتے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز سے دل دے، دل مرتضیٰ سوز سے دل دے. باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت، تم کو مدعا نار کا ہے دشمنان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے بلخان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے عظیم دے، اے بلند اقبال تیرا قربان اہل بیت. اور اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا. کٹ رہا ہے لہر آتا بوستان اہل بیت. کس شقیقی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے،
دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیہ دشمنان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا تو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اللہ جل وعلا کریم کا بے حد و بے حساب فضل و احسان نبی رحمت شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار رحمتیں کہ ہمیں آج ایک بڑی خوبصورت روحانی نورانی روزانی محفل میں حاضری کا شرف بخشا نہایت ہی واجب احترام سامعین و حاضرین اور خصوص خاص اس مسجد کی انتظامیہ اس مسجد کے رہنما بالخصوص سادات کرام گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور باقی جو ان کی ٹیم ہے محترم جناب صاحب حضرت محترم مقام جناب حاجی ارشد قادری صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا اس محفل میں دام درہم خادم سفن جو بھی اس محفل میں شریک ہیں اللہ سب کا آقا فیصلہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بے حجابانہ درا از در آشان رہا ہے کہ بجوز درد دو چیزیں نیز در خانہ ہے یہ غزل ہے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کا پہلا شعر جس سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور اختتام بھی اسی پہ ہی کروں گا آپ نے یہ شعر جو ترجمہ کروں گا یہ اپنے ذہن میں رکھنا اور اسی پر اپنے گفتگو کو ختم کر کے ایک میسیج دے کے آج یہاں سے ختم کرتے جاؤں گا بے حجابانہ درا از در کاشان کہ بجز درد تو چیزیں نیز در خانہ ماں پنجابی میں کہتے ہیں کہ کدے تے بغیر نقاب تو ساڑھے گھر لاتا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے اللہ کبھی تو بغیر پردے کبھی تو بغیر پردے کے بغیر کسی حجاب کے بغیر کسی رکاوٹ کے میرے گھر آ کو کم معافی چاہنے میں سادات سارے مالک ہیں میں جاننا تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ لگتا تو بہنے میرا سب کرانا مسکا لیکن اسی کی کریے سانو جدو مشکل ہونی اسا تہاڈا دروازہ ہی کھڑکانا تو تھوڑی سی کو کم کر دیں تاکہ مجھے بات سمجھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو بس ٹھیک ہے بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں کہ بجز درد تو چیزیں نیست از در خانہ ماں کبھی تو میرے گھر میں ہے میرے خدا بغیر کسی پردے کے آ کیا یہ حجابات کا اجاڑ دے میرے دل کی دنیا سکون کو میرے تباہ کر دے مگر یہی التجا ہے میری طرف ایک نگاہ کر دے کبھی تو بغیر پردے گیا یہ پردہ داری ہے عجب تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نقاب اٹھا اور تباہ کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبھی تو میرے گھر میں بغیر پردے گیا اور پھر اگلی بات کرتے ہیں کہ بجوز درد تو چیزیں نیست از در خانہ ماں کہا اے اللہ تینوں بلا رہے ہیں تیری قسم میرے گھر دے وچ تے ہن تیرے درد تے تیری محبت دے سوا کوئی گل ہی نہیں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اور کوئی چیز تھوڑا سا مطلب دیں ہماری مسجد میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک بچہ ایک ایک بندے کے حوالے کر دیتے ہیں ہاں میری مسجد میں 10 روزہ پروگرام چل رہا ہے اور روزانہ ایک ایک بچہ اٹھا کے ایک ایک کیونکہ بچے تے آنے ہوندے نہیں تہاڈی مسجد وچ دا مسئلہ ہے کہ تہاڈی مسجد بچے زیادہ ہوندے ہیں اللہ کرے وڈیاں نوں بھی اللہ توفیق عطا کرے تو اے کوئی سوکھا کام تے نہیں نا محفلاں سجانا
خطیباں نے کھیکھن چکنے، نعت خانہ دے احسان چکنے، تو انہوں نے کہنا جی آ جاؤ جناب سانو نعت سنا جاؤ، سانو تقریر سنا جاؤ، انہاں اتنے آ کے نالے انہوں نے سٹیج لبدا ہے، ممبر لبدا ہے، نالے روپ پاندے نے، نالے پیسے لیندے نے، سارا کچھ ہے نا۔ پھر انہوں نے یہ بھی ٹینشن ہوندی کہ کھانے کی نمک نہ واد جانی تے مولوی ناراض ہو کے جا سکتے، کیونکہ نزاکت ایٹی بوٹی بھی نہیں ہوتی جتنی مولویاں جو انہیں اڑا گئی ہے، وگرنہ تو نبی علیہ السلام نے جو دین عطا کیا وہاں تو صرف خدمت ہی خدمت ہے۔ تو یہ آج کے دور میں اس طرح محفلیں اور لنگر پکانا، محفل کے لیے کسی سے مانگنا سوکھا کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تو منگن کا بھی نہیں کہنا تو پھر تو کم از کم محلے دار کو آ جانا چاہیے۔ بہرحال کوئی نہیں، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، باقی جہاں دل کرے نماز پڑھے، نہیں تے نماز پڑھے یا نہ پڑھے حاضری تو پھر بھی ہو سی، تو پھر وہاں جواب دینا پڑے گا کہ اس وقت کہاں تھے تم جب تمہیں بلایا جاتا تھا۔ تو ایک بچہ اٹھا کے ہم کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور میں نے ایک بندے کو کہا جی ہے بچہ تھوڑے والے، انہیں کہا صرف محفل تک یا بعد ہی بھی۔ تو یہاں بچوں کو آپ خود ہی دیکھ لیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، جو بھی بات کریں آپ خود ہی اس کو، تاکہ میں کسی بھی بات میں اپنی بات کو نہ روکوں اور ہمارا نظام چلتا رہے۔ کیونکہ یہ بچے تو من لگتا ہے سارے صبح تو سکول جاندے نے، دیہڑی ٹیوشن جاندے نے، راتی تھکے سو جاندے نے، کھیڈن کی جگہ انہوں لبدی ہے محفل، تو اور کتنے کھیڈن ہے۔ تو یہاں تو یہ آئے ہوتے ہیں گھر والوں کو بتا کے کہ ہم نے جانا ہے، یہاں ان کو مل جاتی ہیں اپنی سنگتیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ نے جنہیں ایتھی نظر آنا ہے، تو کئی امور کئی معاملات یہ یہاں طے کر کے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ ان کے معاملات میں رکاوٹ بنے، اس کا اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ تو بہرحال اب تو نہیں بولیں گے آپ لوگ، امید کرتا ہوں، لیکن ہے نہیں بات رہا۔ وہ حضرت مولانا روم نے ایک جگہ پہ لکھا کہ بچہ تے باندر جدو خاموش ہو جان سمجھو بیمار نے، تو لہذا اللہ کرے گا انشاءاللہ خاموش ہو جائیں گے۔ فرمایا میرے گھر آئے بغیر پردے کے آؤ، اب تو میرے گھر میں تیرے درد اور تیری محبت کے سوا رہا ہی کچھ نہیں، بس یہ شعر اتنا آپ کے گوشت گزار۔ اب اس کا ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آخر میں اس پہ بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا جو میری راہ میں مر جائیں ان کو مردہ نہ کرو، ان کو زندہ کرو، ان کو مردہ مت کرو۔ آسان سا ترجمہ، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ سیالکوٹ کے، وہ اب وصال فرما چکے، وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی جان فانی، اپنی فانی زندگی تسی، مطلب وہ کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اپنی فانی زندگی تسی سانو جمع کرا دیو، اسی تانوں اے دے عوض اے دے بدلے او زندگی دیاں گے جڑی باقی رہن والی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنی فنا ہونے والی زندگی تسی سانو جمع کرا دیو، جمع کرا دیو، تے اسی تانوں اے دے بدلے او زندگی دیاں گے جڑی باقی رہنا۔ وہ فرماتے ہوتے تھے میرے والد صاحب کو ایک بندہ کوئی بھی آ کے کہتا تھا نا کہ فلانا مر گیا، تو وہ آگے سے کہتے تھے پتہ نہیں لوگ مر کیوں جاتے ہیں، اللہ، پتہ نہیں لوگ مر کیوں جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اس ٹائم سمجھ نہیں سی آتی کیا جملہ کی، بعد میں جب یہ تفصیل پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو سمجھ آیا وہ کہنا چاہتے تھے بھائی اپنی زندگی جمع کراؤ، جب تم جمع کروا لو گے تو پھر تمہیں وہ واپس وہ زندگی دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوتی، سبحان اللہ، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ خود کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ بے شک دفنائے ہو، جنازہ پڑھ آئے ہو، کفن دے دیا تھا، نہیں ہل رہا تھا، سانس بھی نہیں لے رہا تھا، لیکن کہتا ہے کہ اینو مردہ کہنا نہیں، سبحان اللہ، نہیں کہہ رہے، زندہ ہے وہ، لیکن تو انہوں عقل ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ زندہ ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتی ہے سوچ۔ اکثر ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ یار چلو کہہ دیتے نہیں، لیکن سوچتے پھر بندے نو آئی جاتی ہے کہ اللہ نے اتنے بھی ایک مور لائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہا نہیں، سوچ بھی نہ آئے، خیال بھی نہ گزرے، کوئی گمان نہ آئے ان لوگوں کے بارے میں جو میری راہ میں
جان دے دیتے ہیں ان کے بارے میں گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ اللہ اکبر اچھا میرے مالک اچھا مان لیا نہیں کہندے ساڑی کی مجال تو منع کرتے سیاسی اللہ سوچیں گے بھی نہیں ہماری کیا مجال منع تو کر رہا ہے ہم کیوں سوچیں لیکن تو ہی بتا کہ ہم خود دفنا کے آئے ہمارے سامنے اس کا وہ ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ مر گیا ہم نے جنازہ بھی پڑھا کفن بھی دیا غسل بھی دیا وہ ہل نہیں رہا تھا زندہ بندے دی کوئی نشانی نہیں پائی جا لیکن وہ کہاں ہے تیری مان کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نہیں مردہ سوچیں گے بھی نہیں وہ نہیں مردہ حکم تیرا ہے نا لیکن تو ہی بتا کیا ہے کیا کہیں کہا وہ زندہ ہے اچھا ٹھیک ہے تو پھر سانو نظر کیوں نہیں آتے کہا وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے سبحان اللہ تو پھر تیری تے صفت بھوکیاں رہنا ہے تجھے تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ سستی آتی ہے تجھے تو خوراک کی ضرورت نہیں ہے کہا لیکن یرزقون انہاں میں پھر بھی رزق دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ان کو میں پھر بھی رزق دیتا کہا پھر بھی انسان کھانا پیتا رہے پردیس ہی چھوڑے بڑے یورپ کے امریکہ کے انگلینڈ کے کینیڈا کے ویزے اس کے پاس ہوں لیکن پھر بھی ماپیاں کی یاد تے آئی جاتی آئی جاتی اللہ ماں باپ کی بہن بھائیوں کی بیوی بچوں کی یاد آتی ہے تو اللہ فرماتا نہیں ہونا ہو کوئی نہیں آتی فارحین بما آتاہم اللہ من فضل جیڑا اللہ نے انہاں تے فضل کر چھڑیا نا وہ لوگ کسی نو یاد ہی نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اے نہیں کہندے کہ سارے پیچھے جان وہ کہندے نے پچھلے بھی ایتھے ہی آ جان چلے جاتے ہیں وہ خوش ہیں تو یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت شہداء سے پوچھے گا بتاؤ تمہاری کوئی خواہش باقی رہتی ہو تو مجھے بتاؤ میں تمہاری پوری کروں گا تو وہ شہداء کہیں گے ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے ہمیں پھر زندگی دو ہم پھر مار کے تیری بارگاہ میں آ جائیں اللہ اکبر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے گردن کٹ جائے مال ختم ہو جائے بچے مر جائے کوئی شے باقی نہ رہے اور انسان سامنے ایک اپنے یار نو ویندا ویندا آکھے اجاڑ دے میرے دل کی دنیا سکون کو میرے تباہ کر دے اللہ مگر یہی التجا ہے میری طرف ایک نگاہ کر آئے سبحان اللہ ایک اور دیکھو تے صحیح دیکھو تے صحیح نا وہ فرماتے تھے ہمارے بزرگ کے جب وہ بندہ ماں کو کدی کدی بلاوے ماں کسی کام میں مصروف ہو عدم توجہ کی وجہ سے تو ماں کبھی کبھی نہیں سن پاتی لیکن اگر کبھی بچہ کسی تکلیف میں اپنی ماں کو آواز دے تو ماں فوراً صدقے جاتی تو کہا جب خدا کو بلانا ہو تو اینجی تڑپ کے آواز دیا کرو فوراً آکھے گا جی میرے بندے تیرا کیا بے شک بے شک بے شک بے شک بار کے تو دیکھو اللہ وہ کتنا عرصہ وہ ایک بندہ حج کرتا رہا اور ہر دفعہ آواز آتی تھی کہ تیرا حج نہیں قبول ہر دفعہ آواز آتی تھی تو ایک دفعہ وہ نال ایک اور سے آنا سی جنہوں آواز آ گئی تو انہیں آکھیا ہوئے تجھے آواز نہیں آ رہی کہ خدا کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے اس نے کہا تم آج سن رہے ہو میں یہ کئی سالوں سے سن رہا ہوں اللہ یہی آواز میرے بارے میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں تو اگر نکل جا دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا اللہ اس نے کہا میں چلا جاتا ہوں مجھے بتاؤ اس کے علاوہ میرے پاس جگہ کیا اللہ 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 سبحان اللہ کیا مجھے اس کے علاوہ تو کوئی اور در بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں فوراً آواز آئی کہ تجھے اتنی ہمارے در سے امید ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جیتے رہیے اللہ اکبر تجھے ہماری بارگاہ سے اتنی امید جا آج تیری وجہ سے تے جدوں دا تو آ رہے سب دا حج آج میں تیری وجہ تو قبول کر سبحان اللہ اللہ اکبر ہم نے کربلا میں جانا ہے نا ابھی جانے ارشد صاحب نے انہوں سختی نال آرڈر کیتا ہے تے ہزے تازہ حج کر کے آئے نے ہزے تے نیزہ ہے ہی بڑا تیز فل کرانٹے اس ٹائم تے اللہ ہیڈ کوارٹر تو ہو گیا ہے بے شک الحمدللہ حضرت
حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام شہید نہیں مردا، آئے تو وہ اشارہ لکھ کے لایا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ عام شہید نہیں مال، ایک نہیں پڑھیا جاتا، اس کا پروازہ کہاں جا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کہنا دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا۔ پھر کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہو؟ اچھا ایک اور بات میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جہاد میں لڑ رہا ہے، جنگ میں، اور اس کی لڑائی کی جو نیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنی جوان مردی لوگوں کو دکھاؤں کہ میں بھی طاقتور ہوں۔ اگر وہ مر جائے گا تو وہ شہید نہیں ہوگا، بے شک مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا، بے شک وہ اسلام کے والوں کی طرف سے لڑ رہا، لیکن نیت جوان مردی کی ہے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے بھی تو مرد ہے تو دنیا جلے نہیں، لوگ مرد تو سے کہیں گے لیکن اللہ اس کو شہید نہیں کہتا، یہ حضور نے فرمایا۔ اور ایک وہ بندہ جو گھر میں بیٹھا ہی آرزو کرے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت اپنی بارگاہ میں عطا فرمائے، تو وہ جہاد میں نہ بھی جائے، اللہ اس کے نصیب نہ بھی کرے۔ جیسے حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن موت بستر پر آئی اور کہا لوگوں کو میرا امت کو پیغام دے دینا کہ اگر موت تلواروں اور نیزوں کے سائے میں ہوتی تو خالد آج بستر میں نہ مر رہا ہوتا، اللہ، آج خالد مایوسی کی موت نہ مر رہا ہوتا۔ تو بات یہی ہے، لیکن ان کو شہادت کا درجہ ملا کیونکہ وہ آرزو رکھتے تھے، وہ چاہت رکھتے تھے، وہ تمنا رکھتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم الحرام کو آپ نے دیکھا کہ لشکر کشی ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، آپ نے پہلے سنا ہوگا، نہیں سنا تو آج ہی اپنے ذہن میں نکال لیں۔ 82 نفوس قدسیہ تھے جو حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھے، 82 نفوس قدسیہ، ایک روایت میں 140، ایک روایت میں 245، زیادہ تر 82 نفوس قدسیہ کی روایات ہیں، جن میں 19-20 افراد جو تھے وہ گھرانہ نبوت سے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے تھے۔ 8 ان میں سے صحابہ کرام تھے، اور باقی تابعین اور خادمین جتنے بھی تھے ان کی تعداد جا کے 82 تک ملتی تھی، جن میں سے 4 ایک حضرت حر کے بھائی، ایک ان کا خادم، اور ایک حضرت عبداللہ بن وہب کلبی حضور کے صحابی ہیں، اور 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی، 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ ماں نے کہا میں دھولے کی ماں تو بن چکی ہوں، اب شہید کی ماں بھی مجھے بنا دے۔ اللہ، تو کہا بات سنو، 17 دن پہلے تمہاری شادی ہوئی، میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ بیوی نے بھی کہا کہ ہم دونوں تجھے اپنا حق معاف کرتے ہیں، جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کے گھرانے میں سخت وقت آن پڑا۔ بیوی نے بھی کہا، ماں نے بھی کہا کہ اگر تجھ سے پہلے تیر حسین تک پہنچا تو ہم دونوں تجھ سے اپنا حق مانگتے ہیں، ہم قیامت والے دن تیرا گریبان پکڑیں گے کہ حسین کو تیر یا نیزہ تجھ سے پہلے کیوں لگا۔ یہ سارے 82 نفوس قدسیہ سارے شامل ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے دیکھا لشکر کشی ہے، وہ دشمن کو سارے امام علی مقام کے خیمے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، تو امام علی مقام سے انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے 2 باتیں ہیں، یا تو آپ بیعت کر لیں یزید کی، تو یا ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور آپ کو شہید کرنے کا حکم ہے۔ امام علی مقام نے پھر وہی کہ پاک کیسے پلید کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے، اللہ، جب اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے گھرانے سے ناپاکی کو دور کر دیں گے، تو یزید کیسے قریب آ سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔
کہا یہ تو نہیں ہوگا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی. ایک یہ کہ مجھے یزید کے سامنے لے کے جاؤ, میں خود بات کروں گا اسے بھی پتا چلے گا کہ علی دے پتر دا دبدبہ دے روک کی. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ہوگے؟ میں آپ سے پہلے 1 گھنٹہ خطاب کر کے آیا, 1 گھنٹہ پورا خطاب کر کے آیا, اور میرے کپڑے پسینے سے وہ ٹپک رہے تھے. تو یہ تسی زیادہ تھکی ہو تو پھر کوئی پچھلا راستہ لب لئیے. ذرا کہے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کہا یا تو مجھے یزید کے سامنے لے کے جاؤ, یا مجھے مدینہ واپس جانے دو, یا میں کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں. تم جانو, تمہاری سلطنت جانے, تمہاری بادشاہ جانے, تمہارا یزید جانے. کہا یہ تینوں منظور نہیں ہے, ہمیں حکم ہے یا تو آپ بیعت کریں یا آپ جنگ کے لیے تیار ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنگ صبح ہوگی. کہا رات کا کوئی وقت آپ کو سوچنے کے لیے چاہیے؟ کہا نہیں, سوچنے والا معاملہ تو گزر گیا, تو سوچنے کی لوڑ بھی کی ہے. بچپن میں حضور نے کہہ دیا تھا کہ اس میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے. سوچنے کا معاملہ ہی نہیں ہے. آج اسی رج کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. اللہ, آج ہم دل کھول کے اپنے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اس کی بارگاہ میں کہہ سکے, ایک زمین کربلا گواہ ہو جائے کہ حسین نیزو کے سائے میں بھی گھبرایا نہیں تھا. تب بھی اگر کوئی بات تھی تو حسین یہی کلمہ آلاپ رہے تھے کہ مجھے کیا غرض کسی سے نوازتا, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیرے فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ اور چاہیے ہی نہیں ہے, اور کچھ چاہیے ہی نہیں. حضرت امام علی مقام نے کہا کہ صبح جاؤ. آپ اپنے خیمے میں آئے, مردوں کو الگ کیا اور الگ کر کے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سالہ حضور کے صحابی, 82 سالہ حضور کے صحابی وہاں تشریف فرما. کہا حسین آج اگر تجھے چھوڑ جائیں تو کل کو حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ, اللہ. کل کو حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یہ بات صحابہ اکثر سوچتے تھے. وہ ایک شخص آیا, اس نے اپنی سواری سے کسی بابے نمار باہر سے آیا مدینہ میں تجارت کرنے کے لیے, اس کی سواری سے بابا مر گیا, دور فاروق اعظم ہے, عدالت لگ گئی, قصاص کی بات ہو گئی کہ ہم نے اس کو بھی اب مارنا ہے. اس نے کہا مجھے 1 ماہ کی مہلت دی جائے, میں یہاں سے جاؤں, لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جاتا ہوں. کہا کوئی ضمانت دے کے جاؤ, تم نہ اگر آئے تو ہم اسے مار دیں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھے, کہا میں ضمانت دیتا ہوں, اگر یہ نہ آیا تو مجھے مار دینا. لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو, وہ جانتا ہی نہیں ہے کسی کو, ہم نہیں اس کو جانتے, تو تم اس کی ضمانت دے رہے ہو. کہا مجھے نہیں پتا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کی ضمانت کسی نے نہ دی تو کل بروز قیامت میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مدینے میں آپ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کر ایک مسافر مدد مانگ رہا تھا, اس نے کہا مجھے حضور کے نام پر میری ضمانت دے دو, میں واپس آؤں گا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں حضور کے سامنے جھوٹا نہیں پڑھ سکتا, میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا, جان چاہتی ہے تو جائے, میرے مصطفیٰ کے دروازے سے کوئی بھکاری خالی نہ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اہل سنت. کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, دروازہ مصطفیٰ ہو کوئی خالی وہ دروازہ جہاں حضور کہیں افطاری کے ٹائم جاؤ دیکھو عائشہ باہر کوئی سوالی تو نہیں. اللہ, اللہ. باب جبریل کے پیروں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی, بمر کا سرمایا گیا, وہی دروازہ. حضور فرمائے جاؤ عائشہ دیکھو باہر کوئی سوالی تو نہیں. عرض کی حضور ایک مسافر باہر بیٹھا ہے, حضور ایک مسافر باہر بیٹھا ہے, ایک دودھ کا پیالہ, حضور نے افطار کرنا. کہا جاؤ یہ اس کو دے, جاؤ یہ اس کو دے, اور خود میرے امام الانبیاء پانی سے افطار کرے. آلہ ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا,
وہ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ شاعر نے تو جو لکھا، جو بھی سمجھ چاہے انہیں لکھیا، میں کہتا ہوں نہیں، اعلیٰ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی بھی نہیں تھی۔ کیا بات، ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے، سارا زمانہ بھی حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پل کی نہیں تھی حکومت۔ اور یہ یاد رکھیں، حسین وہاں جنگ کرنے نہیں آئے تھے، جنگ کرنے آتے تو سالو سامان لے کے آتے نا، جنگ کرنے آتے تو بیوی بچے وہ 6 ماہ کے لیے اصغر کو ساتھ لاتے نہیں۔ حضرت امام علی مقام فقط جانتے تھے کہ لوگ جنگ کریں گے، لیکن پھر بھی جو حالات حاضرہ تھے کہ تاکہ ہم فقط ان باتوں کو لے کے جنگ کرنے نہ جائیں کہ لوگ یہ بہانہ نہ بنا لیں کہ امام علی مقام تلواریں لے کے آئے تھے، جانتے تو تھے کہ بے وفاؤں کا مرکز اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو کوفہ کو کہا، وہی مرکز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ؟ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو وہیں شہید کیا گیا نا، اور پھر 3 دن تک شہزادگان حضرت علی کو چھپا کے رہے کہ کہیں ان کے جسم اطہر کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ منافقین کہتے تھے کہ اسی عہدی قبر بھی نہیں پڑھن دیں، کوفہ ہی تھا نا، اور کون سی جگہ تھی؟ امام علی مقام جانتے تھے کیا ہونے والے، کہا آج راتی ہے سراج کے عبادت، وہاں جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے نواسے میں سخت وقت آیا اور تم لوگ سارے بھاگ گئے؟ وہ بھی تھے علی کا پتر سی نا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آپ کے ذوق کے لیے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہوں، پھر ہو سکتا ہے تسی پھر سبحان اللہ آپ سڑو۔ سبحان اللہ۔ نبی نانا بابا لیے اجے بھی پوچھ دے حسین کی، سبحان اللہ۔ نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دے حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او کملے آجے بھی پوچھ دے حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین دی ماں نبی دی دھیے، حسین دی ماں نبی دی دھیے، او بے وقوفا جے بھی پوچھ لے حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان ایسے ایسے محلے کے بچیاں تو بھی صدقے جاؤں، بڑیاں نہ میں انہاں نوں زیادہ سمجھ آتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ظاہر ہے اے منو داسرے نے سمجھ آتی، تسی تے دسو پتہ نہیں یار، تو آپ میں سے کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی بڑا لینڈ لارڈ ہوگا، کسی کی گاڑی بڑی ہوگی، کسی کی چھوٹی ہوگی، کسی کی بائک بڑی اچھی ہوگی، کیا حسین نالوں بڑی شان ساڈے کسی دی ہے؟ اعوذ تے باللہ پھر کیوں نہیں اسی حسین دا نام دب کے لیندے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا ہم نہیں، وہ بھی تو حسین تھے، کہا ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، کہا تسی ایسی ٹینشن نہ لو، میں حضور نال گل کراں۔ سبحان اللہ۔ ہاں آپ کو اس وجہ سے حضور کچھ نہیں کہیں گے، میں حضور کی بارگاہ میں بات کروں، آپ کو اس وجہ سے کوئی پریشان، چراغ بجھا دیا، کہا جاؤ جو جانا چاہتے ہیں، پھر جلایا، سارے لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے، ہلا بھی نہیں کوئی، کوئی نہیں ہلا۔ یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں نا کہ صحابہ نہیں تھے ساتھ، کون تھے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان نہیں تھے، 82 سال عمر ہے، لیکن کہا حسین جتھے تیرے قدم لگن گے میرا اتھے خون ڈگے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
چراغ جلایا پھر بجھایا، پھر جلایا، پھر بجھایا، پھر جلایا، پھر بجھایا، پھر جلایا، اور دیکھا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حسین آپ ساری رات چراغ جلائیں بجھائیں، یہاں سے کوئی جانے والا نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ حضرت امام علی مقام کو کہتے ہیں بے اختیار تھے، بڑے بے بس تھے، میں کہہ جی حسین کو اختیار کوئی نہیں تھے، کائنات ہی کسی کو بھی کوئی، بے شک، بے شک۔ کائنات میں کسی کے پاس نہیں، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین۔ اور بھائی حضرت امام زین العابدین یزید کے دربار میں جب پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تو ایک صحابی وہاں پر کھڑے رو رہے ہیں، بوڑھے صحابی، تو کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کے مجھے رونا آ گیا۔ تو آپ نے ایسے جھٹکا دیا، بیڑیاں ٹوٹ گئی، کہا تو انہوں کی لگتا ہے ایسی بے اختیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں؟ کہا نہیں، ہم تو فقط اپنے رب کی رضا پر راضی بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، قوت ہونے زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتوں پیاسے گئے دین دنی دسائیں۔ کہا قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، طاقت ہوئے کی میں نا 40 دن تک خیبر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ علی آئے اور خیبر اپنی زمین کو اکھاڑ کر علی کو فاتح خیبر کرا کر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضور نے کہا کل چڑھا دینا ہی انہوں ہے جیڑا خیبر فتح کر کے آسی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کام جاتا ہے، علی کا نام سن کے ابھی خیبر کام جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ حسین علی کا بیٹا تھا، اجے ہی پوچھ رہے حسین ہے کہ کہا ٹھیک ہے آپ نہیں جانا چاہتے تو آسمان کی طرف دیکھیں۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں آخیا جناب خیمے جو باہر نکلنا پڑے گا آسمان دیکھیں۔ کہا حسین بخا رہا ہے تو خیمہ جو نظر بھی آ گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ارفعوا رؤوسکم من السماء، آپ نے سر اٹھاؤ آسمان۔ کہا کیا دیکھے حسین؟ کہا دیکھو فانظروا الی مواضعکم ومنازلکم، کہا دیکھو اپنے منازل، اپنے مقام، اپنے مرتبے دیکھو جنت کے اعلان میں کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو اپنے مقام، دیکھو اپنے مقام کہ اللہ نے تمہیں جنت میں کون سے مقام عطا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت فاروق اعظم ایک چٹھی لکھے کہ پانی آج تک نہ بند ہو، ایک چٹھی لکھے پانی آج تک نہ بند ہو۔ امام علی مقام کیا فرات کو حکم کرتے تو وہ نہ آتے؟ وہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے کہا کہ خشک ہو جا خاک ہو جا خاک تجھ پر فرات، خشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔ کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تو فرات آگے ہاتھ باندھے کہتی ہے کہ میں کی کرا حسین آج قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ، آج منشا ہی کوئی اور ہے، آج چاہت ہی کچھ اور ہے، آج منشا خداوندی بھی اور ہے، مصطفیٰ کریم کی چاہت بھی اور ہے، اور حسین بھی اسی رضا پر آج راضی ہے۔ میں ایک جگہ پر وہ پڑھ رہا تو مجھے ایک سوال، حضرت علی اصغر 6 ماہ کے حضرت امام علی مقام کے ساتھ ہیں، 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کبھی حضرت زینب کی گود میں ہیں، کبھی حضرت حسین کی گود میں ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کی گود میں ہیں، کبھی کسی کی گود میں، کبھی کسی کی گود میں۔ جتنے دن کربلا میں رہے، جب سے پانی بند ہوا، کسی نے حضرت علی اصغر کو نیچے نہیں لٹایا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی جھولے میں، کبھی گود میں، کبھی کسی کی گود میں، کبھی کسی سے۔ کہا کسی نے بھی حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا، اور ہر بندہ اپنے اپنے زاویے سے بات کرے گا جیسا اس کو اللہ عطا کر دے۔ این جی تے کدی کسے منہ چ کوئی گل، کدی کسے منہ چ کوئی گل، تائیں تے قیامت تک مکڑی نہیں۔
کیونکہ تم ایک گورکھ دھندا ہو، چھپتے نہیں ہو، سامنے آتے نہیں ہو، اللہ جلوہ دکھا کے بھی جلوہ دکھاتے نہیں ہو تو پھر اور کی آکھیے اور کیا کہیں؟ پھر یہی بات تو پھر فتوا لا دیں گے تو بھائی اسی ادھر جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن سمجھاؤ تو صحیح نا، کوئی گال سیدھی، لیکن ہر بندہ اپنی محبت میں، عشق کہانی مکتی نہیں جے کوئی سنتا جا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں نکایا؟ تو اس نے بڑی محبت والی بات کی، اس نے کہا حضور کے خاندان میں، حضور کے آبا میں ایک بچہ ایسا تھا کہ جب وہ پیاس سے تڑپا تھا تو پانی اب تک بند نہیں ہوا۔ کہا حضرت علی اصغر کو اگر زمین پر لٹا دیا جاتا، حضرت علی اصغر پیاس کے عالم میں اگر ایڑی پانی کی وجہ سے زمین پر مار دیتے، ساری دنیا پانی پانی ہو جاتی، کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ ایک دفعہ حضرت اسماعیل نے ہر بندہ ان جا کے زمزم کہتا ہے تا تھوڑا بندے ہیں، ہاں، لیکن حضرت علی اصغر ظلم کے جبر و استقامت کا سامنا ہے، ایک ظلم کا سامنا ہے، بربریت کا سامنا ہے، بے حسی اور بے غیرتی کا سامنا ہے، اور اگر ایسے عالم میں تڑپتے ہوئے کہا تیری قدرت جانور تک آم سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آم سے سیراب ہو، اور پیاس سے تڑپے بے زبان اہل بیت، تیری قدرت ہے کہ جانوروں کو بھی تو پیاسا نہیں مارتا، یہاں اہل بیت کو پیاس سے تڑپایا۔ واہ میرے مالک تیری شان اپنی ہے۔ اور این اس لمحے میں، این اس موقع پر حضرت امام علی مقام زبان حال سے کیا کہتے ہیں؟ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہی تھا زبان حال سے، اور کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت حر، ایک دو سوالات کے جواب ابھی رہتے ہیں جو میں انشاءاللہ پیش کر کے جاؤں گا۔ میں اگلے دن اپنی محفل سے فارغ ہوا تو مجھے ایک انسان نے، ایک شخص نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں مانتا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہا وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے تو اختلاف ہو گیا تھا، تو میں کہ جے انہاں دے نال ٹرن والیاں دا جنازہ علی آپ پڑھایا ہوئے پھر بھی نہیں مانتا۔ کیا ہے یہ؟ حضرت علی خود جنازے پڑھا رہے ہیں، کیا کافر کا جنازہ علی پڑھا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہی جملہ ساڑھے بابے نے کیا کتے ہو مالکہ میں پہ گئے ہو، یہ کیسی گندی بات ہے۔ حضرت حر 2 محرم کو امام علی مقام کا راستہ روکا، یہ میری بات سمجھیے گا، 2 محرم کو امام علی مقام کا راستہ روکا، کہا مجھے تو یہاں سے خط لکھ کے بلایا گیا، کہا مجھے نہیں پتا، مجھے حکم یہ ہے کہ آپ کا راستہ روکنا ہے۔ لیکن حضرت حر کو پتا نہیں تھا کہ یہ ان کے اندر گندی سازش کیا پنپ رہی۔ جب دیکھا کہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا، کہا یہ کیا کر دیا، نواسہ رسول ہے، کچھ شرم کرو۔ کہا تم چپ ہو جاؤ۔ جب 10 محرم کا دن آیا، فوجیں تیار ہو گئی، حضرت حر کانپنے لگے، اللہ نے دل کے دریچے کھول دیے کہ حر تم سے غلطی ہو گئی۔ حضرت حر کو پوچھا کہ کیوں کانپ رہے ہو، تم تو بڑے بہادر ہو۔ کہا مجھے میری بہادری نظر نہیں آ رہی، سامنے علی کا بیٹا نظر آ رہا۔ اللہ اکبر، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، یہ تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کسی نے، لیکن یہ سارا مدعا تو میرے سر پہ پڑ جائے گا۔ حضرت حر نے گھوڑا دوڑایا سیدھا امام کے قدموں میں اور کہا حضور صفائی دینے نہیں آیا، پوچھنے آیا کہ اگر معافی مل سکتی ہے تو معافی عطا فرما۔ اللہ امام علی مقام علی کے بیٹے نے کہا صرف معافی نہیں، میرے پاس آئے ہو، علی کے گھرانے سے تو کتا بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تم تو آگے معافی مانگنے آئے ہو، ہم تمہیں معاف بھی کریں گے، اگر اس طرف سے لڑتے ہوئے مر جاؤ گے تو ہم تمہیں جنت بھی عطا کر دیں گے۔ اللہ بے اختیار سے اسے، اور میں جو بات کرنا چاہتا ہوں تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک ہم حر کو حضرت حر کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، آج تک ہم حر کو حضرت حر کہتے ہیں، کیوں؟
بے شک راستہ روکا تھا، لیکن امام نے معاف کر دیا، امام علی مقام نے معاف کر دیا۔ اگر حسین معاف کر دیں، اگر حسین معاف کر دیں تو ہم قیامت تک ہور کو حضرت ہور کہتے رہیں، ہماری زبانیں نہ تھکے، تمہاری زبانوں کو فارغ نہ ہو۔ جس کو حضور خود معاف کر دے تو کیا ان کو حضرت ابو سفیان کہنے سے مہر پڑتی ہے؟ اللہ بھائی جو بھی ہوا حضور کا عمل تو دیکھو، ارشاد فرمایا جو آج فتح مکہ والے دن ابو سفیان کے گھر بھی چلا جائے گا ہم اس کو بھی امن عطا کر دیں۔ اور ابو سفیان کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے والد تھے نا، لیکن جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت بدر کی جنگ کا سب سے بڑا سرگنا جو تھا اس کو ابو سفیان کہتے ہیں۔ احد کے معاملے پر کفار کو اکسانے والا سب سے بڑا جو بندہ تھا اس کو ابو سفیان کہتے ہیں۔ لیکن میرے کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف نہیں کیا، اور اگر نواسا معاف کر دے تو ہم ساری زندگی جوتے چاٹتے ہوئے نہ تھکے، اور اگر نانا مصطفیٰ معاف کر دے تو کیا ہم ان کو اپنا صحابی اور اپنا امام قبول نہیں کریں گے؟ یہ بے وقوف ہے لوگ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ میرے کریم علیہ السلام منبر پر ہے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا بازو پکڑا، ایسے اوپر کیا، کہا ہم ایسے ہی زندہ رہیں گے، ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے، اسی طرح ہم قبر میں جائیں گے، کل قیامت والے دن اللہ ہمیں اسی طرح اٹھائے گا۔ دیکھو تو صحیح، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں کہ حضور نہ بھی بولیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ حضور کی کہنا چاہتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت علی دروازے سے اندر تشریف لائے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مجمع بھرا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں کہ علی کو جگہ کون دیتا ہے۔ صدیق اکبر صرف حضور کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، دیکھا اور پیچھے دیکھا کہ علی کھڑے ہیں، کہا علی یا ابل حسن، اے حسن کے باپ آگے تشریف لے کے آئیے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے حضور نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا، لیکن بعد میں کہا اے صدیق انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذوی الفضل، اے صدیق جو عزت دار ہوتا ہے وہی کسی دوسرے کو عزت دے سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزت دار ہی کسی کو عزت دے سکتا ہے، کسی کو عزت وہی دیتا ہے جو عزت دار ہوتا ہے، وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ یہ محبت۔ حضرت علی اور حضرت صدیق عصر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے، حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھی۔ بخاری ہے یہ، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ اللہ بخاری پڑھنے کے لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کی خاک کو سرما بنانا پڑے گا، جو فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، باہر نکلتے تو دیکھا حضرت حسن، عمر چھوٹی ہے بچوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، عاشق کی اپنی بولی ہے نا، کہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت حسن چھوٹے تھے، کہا مصطفیٰ کے گھرانے کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو چھوٹا ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ارشد صاحب میرے پیسے سیدھے کر لینے پر میں بھی ٹھیک نہیں، چس نہیں آ رہے۔ میں کہتا ہوں چھوٹی سی بات میری سنیں، میں الجھے لے جاؤں گا، تھوڑی سی بات مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں یہ صرف چاہتا ہوں۔ ارشد صاحب سے مجھے بڑا پیار ہے، کیوں مجھے یہ میرے آئیڈیل بھی ہیں، آج تک چٹے نہیں آئے نہیں آن نہیں دیں دے، لیکن بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، شاہ صاحب ہو گئے، باقی سارے آپ ایک مرتبہ پڑھے صلاۃ والسلام علیہ۔ نماز عصر تو کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت حسن چھوٹے تھے، میں یہ کہوں گا کہ آپ کی عمر تھوڑی تھی، کیونکہ حضور کے گھرانے کا کوئی ایسا نہیں ہے جو چھوٹا ہو، کہیے نا سبحان اللہ۔
کوئی ایسا نہیں ہے جو چھوٹا ہو. کہا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت حسن کھیل رہے تھے, میں یوں کہوں گا کہ حضرت حسن امت کے بچوں کو فیض دے رہے تھے. سبحان اللہ. صدیق اکبر نکلے, وہ 61-62 سال کے بابا جی ہیں صدیق اکبر, حضرت علی بھی ساتھ ہیں, اور بھاگتے ہوئے حضرت حسن کو کندھوں پہ اٹھا لیا, موڑنے تے چوک لیا, تو چوک کے آکھیا کہ حسن دی شکل حضور نال ملدی ہے, علی تیرے نال نہیں ملدی. نہیں, یہی کہا کہ حسن دی شکل حضور نال ملدی ہے, علی تیرے نال نہیں ملدی. اور حضرت علی مسکرا رہے ہیں کھڑے ہو. کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ دونوں آپس میں ناراض تھے؟ کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, ابو ہریرہ, طلحہ بن زبیر, ابو عبیدہ بن جراح, حضرت سعد بن ابی وقاص, ابو سعید خدری, جتنے بھی صحابہ دیگر ہیں, جدوں حضور کو ویکھن تے دل کردا حضور دے وصال تو بعد تو دروازہ علی پر جاتا اور کہتے ہمیں شہزادوں کا چہرہ دکھا دو, ہمیں حضور کی یاد آ رہی. فاضل بریلوی نے کہا نہیں, معلوم نہ تھا شاہ سکل اس نور کی جلوہ گار تھی ذات حسن, تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. ایک سینے تک مشابہ اور دوسرا پاؤں تک, یہی تھا. تو کیا یہ پیار نہیں تھا؟ یہ محبت نہیں تھی؟ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اپنی نگری میں اپنی جگہ پر بٹھا دیا, اپنے پاس بٹھا دیا, قیامت تک دنیا بڑے فضل والے آئے, بڑی عظمت والی آئے, بڑے مقام والی آئے, لیکن اس کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے حضور کی محفل پائی. بے شک. اب امام علی مقام کے بعد ہو رہا ہے, کہا کہ معافی مل سکتی ہے, کہا اگر میری طرف سے شہید ہو جاؤ گے تو جنت بھی عطا کرو. حضرت اور امام علی مقام کی طرف, اور یہیں شہید ہو. اب وہ باتیں کہ تیر کتنی دوری تو لگا سی, خون کتنے قطرے باہر نکلے سی, یہ تاریخی باتیں. اور میرا مقصد اہل بیت اطہار کا ذکر سنا کے بالکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ روئیں اور آپ دھاڑے ماریں. اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے کہ صرف اس وجہ سے ذکر کیا جائے اہل بیت اطہار کا کہ اس پہ انسان روئے. ہاں, لیکن یہ بھی ساتھ لکھا کہ اگر تجھے غم خون حسین کا غم نہیں ہے تو پھر اس غم کے نہ ہونے پر غم کرو, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ. بہت بڑا مسئلہ. اور جو بے وقوف جاہل پاگل جو حسین کو کہتے ہی باغی ہیں, جو حسین کو کہتے ہی بے اختیار ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ ایک حدیث پاک یاد آ گئی. نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یار ہم نے حسین کو دیکھا کہاں ہے؟ آپ دیکھیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, آپ لوگ سنتے ہیں کسی خطیب سے, کسی واعظ سے, ہم اگر حضرت امام علی مقام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو حسین ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ کبھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں, کبھی نظر آتے ہیں اس پنگھوڑے میں جس کو جبریل جلا رہا ہے, اللہ. کبھی نظر آتے ہیں حضرت شیر خدا حل عطا زوجے زہرا حضرت امام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے ساتھ, سبحان اللہ. کبھی نظر آتے ہیں کہ حضور سجدے میں ہیں اور حسین اوپر بیٹھے ہیں, اللہ. یہی. کبھی نظر آتے ہیں کہ حضور نے سینے سے لگایا ہوا ہے, کبھی نظر آتے ہیں کہ حضور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی نظر آتا ہے کہ حضور ان کو سونگ رہے ہیں, کبھی نظر آتا ہے فاروق اعظم دیکھتے ہیں. سیدی فیض عالم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت فاروق اعظم نے دستک دی, دیکھا اندر کون ہے, کہ امام الانبیاء گھٹنوں کے بل نیچے ہیں اور ہاتھ بھی آگے رکھے ہوئے ہیں, اور اپنی پشت پر کمر پر حضرت حسین کو بٹھایا ہوا ہے, اور حضرت حسین وہ واللیل کی زلفوں والوں, وہ مازا بصر کی آنکھوں والے, وہ امام الانبیاء کی زلفیں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کبھی ایسے کرتے ہیں تو حضور ایسے چلتے ہیں, ایسے کرتے ہیں تو حضور چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم حضرت امام علی مقام کی زندگی یہ دیکھتے ہیں نا کہ زلفیں حضور کی, وہ زلفیں
کہ ان کے گیسوں نے ہی رحمت کی کٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نے ہی تو قبلہ کی یک جائی ہے، اور باغ فردوس کھلا، فرش بچھا، عرش سجا، ایک تیرے دم کی یہ سب انجمن آ رہی ہے۔ اے حسن حسن جہاں تام کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے عیا جلوہ زیبائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زلفیں حضور کی ہاتھ میں، ایسے کرتے ہیں حضور ایسے، اللہ ایسے کرتے ہیں حضور ایسے۔ فاروق اعظم آ کے کہتے ہیں نعم المرکب، حسین کتنی اچھی سواری ہے۔ میرے کریم نے کہا عمر رک جا، تو دیکھ تو صحیح سوار کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیا زندگی حضرت امام علی مقام کی میں بیان کروں یار، حضور کے وہ خوبصورت زلفیں جن کی قسمیں خدا کھاتا ہے، اللہ وہ خوبصورت چہرہ، خدا کہتا ہے محبوب آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہوئے ہوئے محبوب آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ حسین زلفوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے بیٹوں کو رونے مت دیا کرو۔ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت علی کے، اور حضرت علی کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے بیٹے۔ اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ۔ میں فاطمہ میرے بیٹوں کو رونے مت دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھانے جا رہے ہیں، رونے کی آواز آئی، حضور واپس آ گئے۔ یہ حضرت امام علی مقام کی زندگی ہے۔ یہ یہاں بات روک کے میں آگے چل رہا ہوں۔ حضرت عامر بن قریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، مجھے پیاس لگی۔ یہ بات سمجھیے گا اور سنیے گا، اب پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ ایک سفر کے موقع پر مجھے پیاس لگی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان میرے منہ میں ڈالی، میں نے چوسا، میری پیاس ختم ہو گئی۔ کہا زندگی گزر رہی ہے، اس کے بعد اب تک مجھے پیاس نہیں لگی۔ زندگی گزر گئی، اب دل کرتا ہے تو پانی پی لیتا ہوں، پھر صرف ایسا جا کام نہیں۔ کہا لوگ اگر کسی جگہ پر پانی نکالنے کے لیے کنواں کھودتے ہیں، لوگ اگر کسی جگہ پر پانی نکالنے کے لیے کنواں کھودتے ہیں، زمین پانی نہ نکال رہی ہو، میں وہاں گلی کر دیتا ہوں، زمین پانی دے دیتی ہے۔ کہا کبھی کبھی پانی کڑوا نکل آتا ہے، میں گلی کر دیتا ہوں، پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنو حسین کو بے اختیار کہنے والوں، کہ اگر عامر بن قریش ایک دفعہ زبان چوسے، حضور اس طرح کا نواز دیں کہ کبھی پیاس نہ لگے، کبھی نہ تڑپے، کبھی شدت محسوس نہ ہو، بلکہ دوسروں کو ضرورت ہو تو پانی وہ بھی وہاں بھی عطا کر دے۔ تو کیا حسین ایک دفعہ اگر جو ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی زبان چوستے رہے، جب ضرورت پڑتی میرے مصطفیٰ اپنی زبان منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، تو کیا ایک دفعہ اگر وہاں تھوک دیتے زمین پانی نکال کے باہر نہ بہتی؟ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر عامر بن قریش تو حضور کے صحابی ہیں، ان کو اللہ نے اتنی فکر عطا کی ہے، حسین کے علی کا پتر ہے، پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہا آج تو ازمال ہے، نبی دا گھرانہ پیچھے ہٹیا تے تاں آکھی۔ اللہ جی میں دل کر دائی آج کا، آج میں تیرے نکاب چوک کے چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ یہی ہے نا، یہ پردہ داری ہے جب تماشا، مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ اللہ تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو تو نقاب اٹھا اور تباہ کر دے۔ انہوں نے آخیا نہیں، صرف نقاب اٹھا کے تباہ نہیں کرنا، پہلے اور بڑے کام کرنے ہیں۔ بھوک بھی آنی ہے، پیاس بھی آنی ہے، بندے بھی مرنے ہیں، سلطنت بھی ختم ہونی ہے، سارا کچھ جائے گا۔ اس تو بعد اگر منہ چ نکلیا نا، درد سہ کر بھی تیرا نام دیے جاتے، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے، سبحان اللہ۔ نقاب چوک کے سامنے آواں گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیا حضرت امام علی مقام وہاں گلی کرتے تو کیا نہ پانی آتا؟ کبھی کبھی زمین خون مانگتی ہے۔ میں کہتا ہوں کتنی وہ بے درد زمین تھی جس نے خون بھی حسین کا مانگا ہو۔
کبھی کبھی فضا بھی خوشبو خون کی مانگتی ہے. وہ کتنی بے درد فضا ہوگی جس کو نواسہ رسول کے خون کی خوشبو ہی چاہیے تھی. تو حسین نے کہا کوئی گل نہیں, ساڈا گھرانہ بھی ہوگی کہ اگر کوئی پتھر مار کے بھی آ جائے تو حضوروں میں بھی سینے لاتے سن, تو ہم سے اگر کوئی ہمارا خون مانگ رہا ہے تو ہم کیوں نہ دیں. حضرت معین الدین والملت والحق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو پرتھوی راج نے کہا نا کہ آنا ساگر سے پانی نہیں لینا, آنا ساگر سے پانی نہیں لینا, تو کہا سانو ایک لوٹا بھر لینا, ایک پیالہ بھر لینا. کہا ٹھیک ہے, ایک پیالے سے کیا جاتا ہے, ایک پیالہ بھرا سارا آنا ساگر اس میں. بھائی یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ ویسے ہی ہوا جیسے حضور نے جنگ کے موقع پر 1500 صحابہ کے وضو اور غسل کا پانی ایک لوٹے میں بند کر لیا تھا. یہ ایسے ہی ہوا کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ کے دودھ کو بند کر دیا تھا. کہا یہ کون ہے؟ کہا حضور کی اولاد ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی. تو کہا اگر یہ کر سکتے ہیں تو حسین نے کیوں نہ کیتا. تو پتہ یہ چلا کہ دین بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. امام علی مقام اس وقت دین تو پھیلا ہوا تھا, دین تو پھیلا ہوا تھا. کیا یزید نہیں جانتا تھا یہ نواسہ رسول ہے؟ کیا وہاں سامنے والے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ حضور کا بیٹا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اذان ہے, نماز ہے, رکوع ہے, سجود ہے, روزے ہے, کلمہ ہے, سب کچھ ہے؟ پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتیں ہیں ان کا احترام ہے, سب جانتے تھے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی ناواقف نہیں تھا. جب حضرت امام زین العابدین پہنچے نا وہ یزید کے دربار میں, تو حضرت امام زین العابدین نے اس کو کہا ہمیں مدینہ واپس بحفاظت پہنچایا جائے, تم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب وہ بعد میں اللہ جانے اور اس کے کام جائے, ہمیں بحفاظت مدینہ پہنچایا جائے اور اس سے پہلے مجھے یہاں پر خطبہ دینے دیا جائے. یزید نے کہا ٹھیک ہے خطبہ دے لو. وہاں پر بھی یزید نے اپنی حرکتوں سے باز تو نہیں آیا نا. وہ چھڑی حضرت امام علی مقام کے ہونٹوں پر لگا رہا تھا. سر انور جب رکھا گیا تھا تو ایک صحابی بولے کہ پیچھے کرو, میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کو, رسول اللہ ان ہونٹوں کو چوسا کرتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے بیٹھے, ابھی شروع بھی کیا تھا. علی کے بیٹے, خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے, علم تو علی کے گھر کی خیرات ہے. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم, دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. حضرت امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیا, اور جب خطبہ شروع کیا تو یزید کو پتہ چل گیا کہ میں تو ہے ہی بے غیرت. تو پھر مؤذن کو اشارہ کیا کہ چلو اذان شروع کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا تو امام زین العابدین کو پتہ چل گیا تھا یہ سازش کر رہا ہے. تو امام زین العابدین پھر علی کی اولاد تھی حضرت حسین کے بیٹے نے کہا یزید بتاؤ کہ اذان میں محمد میرے نانے کا نام ہے یا تیرے کسی پیو دادے کا نام ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ جملہ حضرت امام زین العابدین کا تاریخ ہے. اور یہ تھوڑا ظلم نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں یزید نو پتہ نہیں سی. میں کہا مر جا ڈوب گئے, یہ پتہ نہیں سی تھے. مارتے تو ویسے ہی گئے, پھر مر پھر مرو پھر مرو, تمہاری نسلیں ذلیل ہو جائیں کہ تمہاری سلطنت میں حضور کا نواسہ شہید کر دیا گیا اور تم کہتے ہو پتہ نہیں. کون ہے یہ بے وقوف لوگ جو آج تک یزید کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام علی مقام معاذ اللہ باغی تھے. وہ منظر کسی نے نہیں دیکھا, چشم فلک نے دیکھا کہ جب حضرت امام علی مقام کا سر انور اتارا, نیزے پہ لٹکایا اور پکڑایا کس کو؟ امام زین العابدین. تھوڑا ظلم ہے؟ بخار سے لت پت حضرت امام سجاد امام زین العابدین, اور ایسے تلوار اٹھائی اور سر انور امام علی مقام کا اوپر, اور قرآن پڑھا جا رہا, قرآن پڑھا جا رہا, قرآن پڑھا جا رہا. وہ پہلا شعر میں نے عرض کیا تھا, بے حجابانہ درا از درے کا شانہ ماں, کہ بجوز درد تو چیزیں نیست از درے خانہ ماں. کہا کبھی تو بغیر پردے کے میرے پاس آ جاؤ,
اب تو میرے دل میں میرے گھر میں تیرے درد کے سوا تیری محبت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. حسین ساری قربانیاں دے کر خدا کی بارگاہ میں یہی نغمہ الاپ رہے تھے. خدا نے کہا حسین آزما چکا ہوں, ساری نعمتیں دے کر ساری آزمائشیں دے کر تقریبیں پہنچا کر بچے لے کر ظلم کی برسات کروا کر آزما چکا ہوں. اب میں تیرے سامنے بے پردہ آ رہا ہوں. سر نیزے پہ پہنچا. حسین خدا کو بے پردہ دیکھ رہا ہے اور زبان سے قرآن جاری ہو گیا کہ اب تیری تعریف تیری زبان کے علاوہ تیرے الفاظ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں اب میں کیا تعریف کروں؟ پہلے تو ہم تعریف کرتے رہے خدا ایسا ہے خدا ایسا ہے. آج بغیر پردے کے جب سامنے آیا تو پتہ لگا کہ تو اپنی تعریف کرندہ صرف آپ ہی حقدار ہے, کوئی یہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا, بے شک کوئی کر ہی نہیں سکتا. جب حضرت یہ حدیث ہے نا, خطیبانہ جملہ تو ہے ہی نہیں, یہ حدیث ہے. میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب شہید کو شہید کیا جاتا ہے, جب وہ اس دنیا سے پہلا جب اس پر وار ہوتا ہے, جب وہ شہید ہوتا ہے تو شہید ہونے کے بعد خون زمین پر بعد میں آتا ہے, پہلے اپنے خدا کا دیدار کرتا ہے. اللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ. حسین ساری آزمائشیں دے چکے, سارا کچھ قربان کر چکے. پھر اس نے کہا حسین پتہ تو پہلے بھی سی کہ نبی کا گھرانہ بڑا با وفا ہے. اور پھر اس میں ایک اور بھی بات, جتنی بھی نعمتیں کسی کو ملنی ہیں وہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا, ایسا ہی ہے. اور اطاعت ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے, مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آئیڈیل حضور کی ذات ہے, منبع مرکز حضور کی ذات. کہا حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے, حسین مجھ سے ہے یہ سمجھ آتی ہے کہ بیٹا باپ سے ہی ہوتا ہے, لیکن میں حسین سے ہوں اس کی سمجھ آنی چاہیے. یہ سوال تو بنتا ہے کہ میں حسین سے ہوں, یہ کیسے؟ اصول یہ ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے, لیکن یہاں امام الانبیاء کائنات کے مالک کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں. میں کیسے حسین سے ہوں؟ کہا آج میں حسین کو زندگی دے رہا ہوں, میں حسین کی تربیت کر رہا ہوں, میں حسین کو اپنے کندھوں پہ کھلا رہا ہوں, آج میں حسین کو زندگی دے رہا ہوں, کل قیامت تک حسین میرے مقصد کو زندگی عطا کر کے گا. پھر منہ کھولتے ہیں علی مشکل کشا ہے تو علی نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ اور میں کہہ رب مشکل کشا نہیں, کہا رب بھی مشکل کشا ہے, وہی تو مشکل کشا ہے. تو میں کہا جب مسجد ہی دھماکے ہوتے ہیں تو کیوں نہیں روکدا؟ اللہ اکبر. بھائی کیا مسئلہ ہے, کوئی تو وجہ ہوگی. نہیں جی علی نے کیوں نہیں روکا, علی نے سفارش کیوں نہیں کی, حضور سے کیوں نہیں کہا, حضرت سیدہ نے حضور سے کیوں نہیں کہا؟ آپ کے بچوں کے امتحان ہو نا تو آپ دیکھیں گے کہ امتحان کس جگہ پہ ہے, وہاں سپرینٹینڈنٹ کون ہے, وہاں نگران کون ہے. اگر ہماری واقفیت ہوگی تو ہم چلے جائیں گے مٹھائی کا ڈبہ لے کے, اور جی صبح تھوڑے بھتیجے کا امتحان ہے کہ ذرا دھیان رکھنا. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو نکما ہو, جس کے فیل ہونے کا خدشہ ہو, جس کے ناکام ہونے کا خدشہ ہو. علی کو سیدہ کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ حسین کبھی ناکام ہوگا. وہ جانتے تھے تربیت کرتے مصطفیٰ کے تھے, حسین وہاں تربیت پاتا رہا, ناکام کبھی ہو ہی نہیں سکتا. سفارش تو نکمیاں نہیں کی جاتی. میں یہاں پہ وہ جب پہلا جمعہ پڑھانے آیا تو مجھے شاہ صاحب نے کہا جی 4 جمعے پڑھا سکتے ہو تم. تو ارشد صاحب نے میری سفارش کر لی, یار بھاویں نکما ہے چلو سیکھ جائے گا. تو سفارش تو نکموں کی جاتی ہے, بڑے جن کی تربیت حضور کے دوش مصطفیٰ پہ ہو. ارسو بہار حسن و جمال محمد است, تکمیل دین حق دے کمال محمد است, صدیق عکس صدق مقال محمد است, فاروق تیغ جاہو جلال محمد است, سر چشمہ وفا تبو تاب رخ حیا, عثمان امین جود و نوال محمد است, قطب نجات عارف ذات افضل ہدا,
حیدر بہار گلشن آل محمد است نفس بسیط پیکر عصمت روان صرف زہرا فروغ بزم جمال محمد است ابر کرم امام امم احسن الشیم حسن حسن شبیہ ہو مثال محمد است جا دادائے رضا خدا تہنا لب حسین روز جزا قسیم زلال محمد است لب تشنگیو بے کسیو شکر عزدی بنی گنچے استقامت آل محمد است بوزر ابو حریرہ انس خالد و اویس سرمست ہر یکے بخیال محمد است مہر علی بشار جلی محتشم ولی در گلستان علم نہال محمد است یا رب کرم بحال نصیر حزین کے او ادنا قدائے موجائے آل محمد است سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات میں جتنی رنگینیاں نظر آ رہی ہیں آل بریلوی نے کہا کہ آل بیت اطہار خلاصہ مخلوقات سبحان اللہ کائنات کا خلاصہ کائنات کا نچوڑ کائنات کا مرکز محور منبع مصدر کائنات کی اصل کائنات کا مغز کہا یہ آل بیت اطہار ہے انہوں نے اپنی کرنیں بکھیر دی تو کائنات بن گئی جب یہ سمیٹ لیں گے تو قیامت آ جائے گی اور یہی کہا حضرت بیدم مارسی نے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ امام علی مقام کا جو مرتبہ ہے جو فضیلت ہے وہ بے وقوف ہے وہ کیا ہے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا مول کوڈی پہندا ہارن دا مول ہیرا اللہ یزید کو لگتا تھا کہ تخت و تاج ہی جیتے ہیں امام علی مقام نے کہا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی زندگی اور یار خادم حسین کو تخت دی پرواہ نہیں سی تے حسین کو کی ہو سکتی 1400 سال بعد تواڈے کول حسین دا خادم نہیں سنبھالیا گیا تو یزید سے حسین کیسے سنبھالا جا سکتا تھا اس نے بتایا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے کا گدا پھرتے ہیں تو پھر آخر میں ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں نبی نانا بابا علی نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین قسم توڑ دیو جیڑا چوک کے آیا نا قسم کے جو مرضی ہو جائے نہیں بولنا اور بول دو یار یہاں پر کیا پتا کسی کے منہ سے نکل آئے کسی کے منہ سے نکل آئے امام علی مقام سن لیں اور یہ لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ جیڑا آل بیت اطہار دا نام لینے والا نا اللہ انہوں کبھی بھوکیا نہیں رہن دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا لیکن پھر بھی جب سال چ نظر آتے نا تو پڑھتے پڑھتے نظر آتے ہیں کہ آج ساڈے نال رل کے حسین آکھن گے ہو سکتا ہے انہاں دی وجہ تو کیونکہ اے زیادہ مشکل وچ ہوندے نے اوتھے تے سردی موسم ٹھنڈا اے تے گرمی وچ لگا کہ حسین کہنا اوکھا کام ہے نبی نا
دی دھیے حسین دی ماں نبی دھیے کیونکہ میں حسین دی ماں نبی اچھے پوچھنے حسین اجے بھی پوچھنے حسین یہی تعارف بڑا ہے کہ حسین دی ماں نبی دی دھی ہے، یہی بڑا ہے۔ نبی نانا بابا علی کیا اور کیا تعارف، حسین کا مقام تے اگے نا یار، دیکھیں آنکھ کھلی نہیں تے حضور کی زبان چوسی جا رہی اللہ اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی۔ اللہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی یزید سے جو مخالفت تھی، وہ مخالفت تھی کہ وہ فاسق ہے، وہ بد کردار ہے، اسلام کا چہرہ مسخ کرنے والا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ گناہ کرتا رہے اللہ کے احکامات کو پامال کرتا رہے، حد کفر تک نہ پہنچے، وہ فاسق ہے۔ بعض ایمان حد کفر تک نہ پہنچے، کفر نہ کرے، تھلے رہ کے نافرمانیاں کرتا رہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ ایک فاسق مولن ہوتا ہے، وہ فاسق جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اور ایک وہ جو چھپ کے گناہ کرتا ہے، فاسق و فاجر، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ امام علی مقام کی جو یزید کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ اس وجہ سے کہ وہ بد کردار تھا، وہ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا، اور ہماری جو یزید کے ساتھ دشمنی ہے، جو ہمیں وہ برا لگتا ہے کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کیا، ہماری اور امام علی مقام کی فکر جدا ہے، بات سمجھیے، ہماری اور امام علی مقام کی فکر جدا ہے۔ مطلب ہر وہ شخص امام علی مقام کو اچھا نہیں لگے گا جو اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا ہے، اور امام علی مقام کا سگا وہی ہے جو فاسق و فاجر نہ ہو۔ یزید فاسق و فاجر تھا، امام علی مقام نے اس کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا اور شہید ہو گئے۔ ہمیں یزید برا لگنے لگا کیونکہ اس نے امام علی مقام کو شہید کیا، لیکن جب ہم فسق کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس دور کے بھی ہر یزیدی سے نفرت بے شک بے شک۔ جو کہنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک بندہ داڑھی شریف کٹواتا ہے نا، تو حضور نے اس کا حکم دیا کہ نہیں کٹوانی، تو اگر بندہ مسلسل کٹوائے گا تو وہ فاسق ہے۔ ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے، مسلسل چھوڑتا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ پھر چھٹی جاتا، معافی بھی نہیں مانگتا، وہ فاسق ہے۔ روزے نہیں رکھتا، وہ فاسق ہے۔ اعلانیہ بد نگاہی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بد سماعی کرتا ہے، وہ فاسق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم امام علی مقام کی وجہ سے یزید کو برا جانتے ہیں، لیکن جس وجہ سے امام علی مقام نے برا جانا، وہ تو برائیاں ہم میں بھی پائی جا رہی ہیں، تو پھر حسین کرنے کا کیا فائدہ؟ امام علی مقام نے اپنا خاندان کیوں قربان کیا؟ کہ اسلام کا چہرہ خراب نہ ہو، مسخ نہ ہو، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانیاں نہ ہوں۔ لیکن کیا وجہ ہے ہم یزید کو لعنتیں دیتے ہیں لیکن اپنے دور کے یزید کو نہیں دیتے؟ یہ یاد رکھیں، ہر دور میں کربلا لگی ہے، ہر دور میں یزید آیا ہے، ہر دور میں حسین ہوتا ہے۔ حسین صرف اب ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک کردار کا نام ہے۔ اسی طرح یزید ایک شخص کا نام نہیں ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے۔ جو بھی اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو یزید کہا جائے گا، اور جو اس کے مقابلے میں اعلان حق بلند کرے گا اس کو دنیا حسین کے نام سے۔ اللہ سبحان اللہ، خوبصورت خوبصورت۔
حسین تو کائنات میں ایک ہی ہے، اب دنیا اس کو خادم حسین کے نام سے اللہ تو اس وجہ سے مجھے ایک بندے نے کہا جی آپ ہر تقریر میں وہ خادم حسین رضوی کا نام کیوں لیتے ہیں، آپ کا باپ لگتا ہے؟ تو میں نے کہا میرا کیا، خادم حسین رضوی تو پوری اہل سنت کا باپ لگتا ہے۔ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے خدمت کی ہے، ختم نبوت والے معاملے پہ خدمت کرنا سوکھا کام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو ہماری ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پہ ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، تو لہٰذا میرا یہی آپ لوگوں کو ایک پیغام، ایک نچوڑ، بڑی لچھے دار باتیں بھی سنتے ہیں ہم، لیکن یہ تلخ باتیں میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ مجھے پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ تو میرا یہی آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ، ایک استدعا، ایک التجا کہ صرف یزید سے نفرت کافی نہیں، اس وجہ سے کافی نہیں۔ امام علی مقام کے ساتھ جو کیا، اہل بیت کے ساتھ کیا، وہ ہے ہی نفرت کے قابل، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے یزید کے سامنے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، وگرنہ ہم جھوٹے ہیں، وگرنہ ہم سچے نہیں ہیں۔ یہ سینہ پیٹنے والے، زنجیر زنی کرنے والے، ہم اے سیوں میں بیٹھ کے ذکر کرنے والے، ایک کچھ تو نے نا جنہوں نے واسطے حسین ہے ہی معاذ اللہ باغی صاحب، انہوں نے اللہ ہدایت ہی دے دی مہربانی، لیکن جو لوگ روڈوں پر حسین حسین کر رہے ہیں، اپنی بچیاں لے کے، اپنی مائیں لے کے، بہنیں لے کے، لیکن فاسق و فاجر تو وہ بھی ہیں۔ حسین نیزے پہ بھی قرآن نہیں چھوڑ رہا، انہوں نے کبھی گھر بہ کے بھی نہیں پڑھیا۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حسینی وہی ہوگا جو مقصد حسین میں آ جائے گا بس، اور جو مقصد حسین سے باہر رہے گا قیامت تک اس کو دنیا یزید کی فوج میں ہی شمار کرے گی۔ سارے لوگ کربلا میں نہیں آئے تھے، صحابہ حرمین میں بھی تھے، لیکن وہ سارے کے سارے حسینی ہیں کیونکہ فکر وہی ہے۔ اور جو قیامت تک آ کے یزید کی فکر میں شامل ہو جائے گا تو قیامت تک اس کو یزید ہی کہا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقصد شہادت حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسے تک بول نہیں رہے، میں کہ شاید آج میری چھٹی ہے، لیکن اعجاز صاحب اللہ تعالیٰ جزا۔ اچھا میں نے سوچ رہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ تقریباً ہو گیا، ہاں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اب بس کرتا ہوں، تو آج لگتا ہے اعجاز صاحب کو لے رہے تھے، بھولے ہی رہن کام اور پاسے ٹریا رہا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ طاق میں بیٹھے ہیں کہ جی اٹھنا چاہے تو میں پڑھا نسیمہ جانب بدہا گزر نسیمہ جانب بدہا گزر محمد را صبر دعا فرمائے نا اللہ ہمیں پھر حاضری عطا کر دے۔ آمین سامنے گلے ہو آئے نے کہ اوتھے دعا بھی کر کے آئے نے، آپ دعا کریں اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ بندہ مدینے جاوے نا تے حسد ہون لگ پیندا کہ اسی کیوں نہیں جا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے سانوں بھی عطا کرے۔ اچھے کام میں رش کرنے کی اجازت ہے، اسی کو حسد کہا جاتا ہے، اسی کو رش کہا جاتا ہے۔ تو نسیمہ جانب بدہا گزر احوال محمد را خبر توی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوے مر نظر ببری جان مستقم دراجہ فدائے روزائے خیر البشر مشرف گئے چھے شد جامیز
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کے صدقے اللہ اس مبارک وجودوں کے صدقے اللہ میں بھی آمین آمین ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ مرچا نہ روٹی کھانی پوے کھا لو پر کربلا ایک دفعہ لازمی جانا. آمین اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری عطا کر دے اپنے آمین آمین سبحان یا صاحب ہمارے لیے بھی دعا کر دیں اللہ تہاڈی دعا ساڈے واسطے قبول کر لے تے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاک رحمت کی حاضری دے. آمین ایسے بھی میں وہ عرصے صاحب کو کہتا ہوتا ہوں 2019 دا آیا ہوں تک تے مر جانا چاہیے جے نہیں گیا اینی دیر لگ گئی ہے حضور بلا ہی لین تو نہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مبارک کر دے. آمین آمین آخر دعوانا جس نے بھی اس کو رونق دینے کے لیے نام اس حوالے سے بھی یہاں پر کچھ شامل کیا اللہ العالمین کو اپنی والدہ آمین آمین حرام سے بچنے کی توفیق آمین مقصد شہادت امام علی مقام یا العالمین ہمیشہ اسلام پر زندہ رہنا اور اسلام پر روکنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ان لوگوں نے حضرت ارشد صاحب کو دعا کے لیے کہا یہ کہا یا دیگر جتنے بھی ہیں اللہ العالمین کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے یا نہیں کہہ سکتے یا نہیں کہتے اللہ العالمین سب کی دلی حاجات و تمناؤں کو دعاؤں کو التجاؤں کو آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اہل علاقہ کی خیر اہل محلہ کی خیر اہل مسجد کی خیر اہل اسلام کی خیر اہل پاکستان کی خیر ہمارے بزرگوں کی خیر ہمارے بچوں کی خیر ہماری بہنوں کی خیر ہماری ماؤں کی خیر الہ العالمین کو بیمار ہے پریشان حال ہے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں مشکلات سے ہمارے محترم وقاص صاحب ان کے والد محترم الہ العالمین بیمار ہیں بڑے الہ العالمین تیرے گھر کی خدمت کرتے ہیں تیرے محبوب سے محبت رکھتے ہیں الہ العالمین تیرے محبوب کے ذکر کی محافظ میں بڑی محنت ہے ان کے والد محترم کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ آزمائشیں دور فرما ان کی بہنوں کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما ان کو الہ العالمین آپس میں اتحاد اور اتحاد اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے دلوں کو گھروں کو آباد فرما نسلوں کو آباد فرما ہمیشہ اپنے محبوب کے غلاموں میں زندہ رکھ ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما حرمین شریفین کی بار بار بغد ہمارے الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کی توفیق الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی صلی اللہ تعالی علی حبیب